المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب مل کر پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علی رسول اللہ۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علی رسول اللہ۔ محترم و مکرم عزت مآب ہمارے بزرگ رانا شجاعت علی صاحب، ہمارے پیارے بھائی رانا جواد، اور اس سے بھی پیارے بھائی رانا طاہر، اور پھر ان سب سے بڑھ کے آپ سب جو میں خانہ مصطفیٰ پہ حضور کی محبت کا جام پینے آئے ہیں۔ چونکہ یہ مجلس خالصتاً حضور سے محبت کی مجلس، حضور کی اہل بیت اطہار سے محبت کی مجلس، حضور کے اصحاب سے جڑ جانے کی مجلس، اور ساری نسبت مصطفیٰ جو ہیں ان سب کا احترام و حیا کرنے کی مجلس۔ تو آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جن کو اس بارگاہ میں بلایا جاتا ہے۔ یہاں خود نہیں آیا جاتا، یہاں بلایا جاتا ہے، تو پھر وہ مبارکباد کے مستحق کیوں نہ ہوں گے کہ جن کو بلایا جاتا ہے۔ معزز سامعین گرامی قدر، اس مجلس میں جو ذوق، جو وارفتگی، جو محبت، جو عقیدت، اور جو حضور کے ساتھ آپ کی کنیکٹیویٹی، جو کنسنٹریشن بلڈ اپ ہوتی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک حدیث کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کر لیں گے، اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ اس کے کچھ سرکمسٹانسز ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ رونقیں پھر بحال ہوں گی، یہاں وہ لاسٹ تک ایک بار پہلے گفتگو میں یہ میں منظر دیکھ چکا ہوں، تو انشاءاللہ یہ محترم رانا شجاعت صاحب کے ساتھ وعدہ کے ساتھ انشاءاللہ العزیز، چونکہ اب ہم آپ کے ان فرزندوں کی صورت میں، اور یہ بھی بڑی اعزاز اور سعادت کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ فنا فی الشیخ اور نسبت کا حیا اور احترام اور محبت کا صلہ ہے کہ بہت ساروں سے بڑھ کر حضور نے آپ کو یہ لطف و کرم فرمایا ہے کہ جن کی ساری اولاد اسی نسبت سے جڑی ہوئی ہے۔ تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ اسی خدمت کا صلہ ہے، یہ حضور کی اسی نسبت کے حیا کا صلہ ہے جو آپ کو عطا ہو رہا ہے۔ تو آپ سب کے لیے، چونکہ یہاں گفتگو اور طرح کی ہوگی ان کے ساتھ، اور آپ کے لیے جو میں نے کہا کہ ایک حدیث پاک جو آپ سے ذکر کرنی ہے، بڑی لطیف، بڑی کمال، بڑی محبت بری، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی درود و سلام کی فیوز و برکات اور اس کے فضائل پر تو 20 کتابیں لوگوں نے لکھی، حضور شیخ الاسلام نے بھی البدر التمام لکھی جن میں احادیث کا مجموعہ ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر کیا فیض درود و سلام کا ہوگا کہ اللہ اور اس کے سب فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں۔ تو جب ہم سب مل کر اس مجلس میں نشست میں ہوتے ہیں تو ہم اللہ اور اس کے فرشتوں کے ہم نشیں ہوتے ہیں، یہ اتنی بڑی سعادت۔ مگر میں جو حدیث، جو میرے بڑی لطیف اور کمال حدیث، اور اس کے لیے میں نے کچھ نہیں تو 20 کتابیں جو ہے وہ پرچیز کر لیں اس حدیث کے لیے، مگر پھر ہمیں طاہر بھائی کے لائبریرین جناب شاہد رضا صاحب نے مجھے وہاں سے نکال کے وہ دی، جو بہت ہی کمال اور محبت بری ہے، جو سماج سے تعلق رکھتی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا، حضرت عبداللہ ہے، آپ نے فرمایا، ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال ان آدم علیہ السلام من اللہ موقف فی فصح من العرش علی صوبان الاحدران کانہ نخلہ صحوق ینظر الی من ینطلق به من ولدہ فی الجنۃ وینظر الی من ینطلق به من الولد الی النار۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے،
حضور نے فرمایا کہ حشر کا میدان ہوگا، افراتفری کا سامان ہوگا، جہاں سب کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے، کوئی رشتہ، کوئی ناتا، کوئی واسطہ کسی کے کام نہ آئے گا۔ ایسے میں ہم سب کے کام یہ درود و سلام آئے گا۔ بڑی کمال کی اور مزیدار حدیث کو لطف کے ساتھ سماعت اور دل کے کانوں کے ساتھ کر کے کیجئے گا، انشاءاللہ اس سے لطف آئے گا۔ اور جو عمل آپ کرتے ہیں یہ عمل نہ صرف دنیا میں بلکہ عالم برزخ میں بھی اور عالم حشر میں بھی کام آنے والا ہے اور نجات کا ذریعہ بن جانے والا ہے۔ آپ نے کہا کالا ان لآدم علیہ السلام کہ آدم علیہ السلام من اللہ موقف فی فصح من العرش علیہ صوبان احدران، فرمایا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ حشر کا میدان ہوگا اور ہر کسی کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا اور فیصلے ہو رہے ہوں گے۔ ایسے میں اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں گے اور آپ اس طرح ہوں گے جیسے کھجور کے تنے کاٹ دے تو صرف ایک لمبا تنا ہوتا ہے، اس طرح لمبی قد و قامت کے ساتھ، یعنی اوپر سے اس طرح سے عرش کا منظر اس کا حشر کا منظر دیکھ رہے ہوں۔ حشر میں فیصلے ہو رہے ہیں اور اس حشر کے منظر کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ نے 2 سبز کلر کی چادریں زیب تن فرما رکھی ہوں گی، یعنی آپ پر 2 سبز کلر کی چادریں ہوں گی۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کأنہ نخلۃ سخوت ینظر الی من ینطلق بہ من ولدہ من الجنۃ وینظر الی من ینطلق بہ من الولد الی النار۔ حضور نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کا حشر دیکھ رہے ہوں گے، ان کے فیصلے دیکھ رہے ہوں گے کہ کس کو جنت بھیجا جا رہا ہے، کس کو جہنم بھیجا جا رہا ہے، کس کے لیے کیا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں کالا فبین آدم علیہ السلام علی ذالک اذ نظر الی رجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کی نظر پڑے گی ایک شخص پر جو میری امت میں سے ہوگا، جو امت محمد میں سے ہوگا، اس پر نظر پڑے گی ینطلق بہ الی النار، کہ جس شخص کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، آگ کی طرف لے کر جہنم کے دروغہ جہنم لے کر جا رہے ہوں گے۔ آدم علیہ السلام کی نظر پڑے گی فینادی آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام پکار اٹھیں گے، کہیں گے یا احمدو یا احمدو۔ حضور کا اسم گرامی محمد بھی اور احمد بھی، اور پہلی کتابوں میں بھی بطور احمد حضور کا اسم گرامی جو ہے وہ مذکور بھی ہے اور معلوم بھی ہے آپ سب کو۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام پکاریں گے یا احمدو یا احمدو، فیقولو، اور حضور عرض کریں گے لبیک یا ابا البشر، اے انسانوں کے ابا جان میں حاضر ہوں۔ ھذا رجل من امتی ینطلق بہ الی النار، یہ دیکھیں کہ آپ کی امت کا ایک فرد جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، آپ کی امت کا ایک فرد جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، الی النار فاشد مئسرا واحذرا من اثر الملائکہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ فاشد مئسرا، یہ جو عربوں کے ہاں معمول یہ تھا کہ کسی بڑی مہم کے لیے، کسی بڑے کام کے لیے، کسی اہم ذمہ داری کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے سپیڈ میں اور جذبے سے اٹھنے اور کرنے کے لیے کرتے تو اپنا جو کمر کا یہ تہ بند آپ کو معلوم ہے کہ باندھتے تو اس کو ٹائٹ کر لیتے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنی کمر کو کس لوں گا، یوں کہہ لیں کہ اپنی کمر کا جو کپڑا ہے اسے ٹائٹ کر لوں گا اور سپیڈ سے اٹھ کر ان فرشتوں کی طرف بھاگوں گا۔ حضور نے فرمایا میں بھاگوں گا، ان کے پیچھا کروں گا، ان کے پیچھے جاؤں گا اور جا کر کہوں گا کیا؟ کہوں گا یا رسول ربی، اے میرے اللہ کے فرشتوں کیا کرو؟ کفو، رکو ذرا رکو تو صحیح۔ اب فرشتے کیا کہیں گے؟ فیقولو، فرشتے کہیں گے نحن الغلاظ الاشدہ، ہم شدید قسم کے لوگ ہیں، یعنی اللہ کے حکم کو اوبے کرنے والے، آرڈر کو اوبے کرنے والے، ماننے والے ہیں، ہم تو حکم کی تعمیل کرنے والے ہیں۔ لا نعصی اللہ
ما امرنا ونفعل ما نؤمر. کہتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے، ہمیں تو جو حکم دیا جاتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، جو حکم دیا جاتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں. وہ جب یہ کہیں گے تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام عیسی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبض علی لحیتی بیدہ یسرا. حضور فرماتے ہیں کہ میں یہ منظر بھی جو ہے عربوں کے ہاں اس طرح یوں بایاں ہاتھ داڑھی کو پکڑ کے حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے عرش کے سامنے ہو جاؤں گا اور اللہ کے عرش کے سامنے ندا کروں گا، التجا کروں گا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، اے باری تعالیٰ. اللہ سے کیا کہوں گا؟ اللہ کی بارگاہ میں جب عرض کروں گا اپنی داڑھی کو پکڑ کر تو میں کہوں گا یسرا فاستقبل عرش، یعنی عرش کے سامنے جا کے بوجہہ فیقول، یعنی عرش کے سامنے اپنا چہرہ کر کے تو اللہ سے کہوں گا رب، اے میرے رب، اے میرے اللہ، الیس قد عدلتنی، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا لا تخزینی من امتی، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو آپ کی امت کے سامنے رسوا نہیں کروں گا، آپ کو اپنی امت کے سامنے رسوا نہیں ہونے دوں گا. حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ سے میں یہ وعدہ یاد دلاؤں گا اور اللہ سے کہوں گا کہ آپ نے مجھ سے کہا تھا فی امتی فیاتی نداؤ من عند العرش. اللہ فرمائے گا اطیعوا محمدن، اللہ اپنے فرشتوں کو فرمائے گا اور فرشتوں رک جاؤ، اور فرشتوں رک جاؤ اور میرے محمد کی اطاعت کرو، جو تمہیں کہہ رہا ہے وہ کرو. وَرُدُّوا هَذَا الْعَبْدَ إِلَى الْمَقَامِ، اور اس شخص کو اسی مقام پہ واپس لے جاؤ جہاں سے اس کو پکڑا تھا، یعنی میزان پر واپس لے جاؤ. جہنم کی طرف لے جاتے ہوئے فرشتوں کو اللہ حکم دے گا کہ میرے محبوب کی اطاعت کرو، جو حکم دے رہے ہیں اس پر عمل کرو، اور اس بندے کو واپس اسی میزان پر لے جاؤ. بندہ واپس میزان پر آ گیا. فی حجرتی بطاقۃ بیضاء کالانملۃ فَأُلْقِیہا فی کفۃ المیزان الیمنی. حضور فرماتے ہیں کہ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا اتنا سا، یہ ایک پور جتنا کاغذ کا ٹکڑا نکال کر اس کے میزان میں یمنا یعنی کہ نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دوں گا. تو جب میں اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھوں گا تو اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور پھر وَإِنَّا أَقُولُ بسم اللہ، بسم اللہ کہتے ہوئے میں اس میں رکھوں گا اور اس کا وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا. فَتَرْجَعُ الْحَسَنَاتِ عَلَى السَّيِّئَاتِ، اور اس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی گناہوں سے. اور پھر سعیداً وسعیداً جدتاً وثقلتاً موازیہ، اور پھر ندا دینے والا فرشتہ جو ہے پکارنے والا وہ کہے گا یہ بھی بخشا گیا، اس کے جد بھی بخشے گئے، ان کا تو بیڑا پار ہو گیا، یہ تو صالحین میں شامل ہو گئے. مبارک ہو آپ کو شجاعت صاحب کہ درود پاک نہ صرف ہماری بخشش کا سبب بلکہ ہمارے اجداد کی بخشش کا سبب بن رہا ہے. حضور نے تو اس کے میزان میں رکھا ہے وہ، اور اس ٹکڑے کا اثر دیکھیے کہ ندا دینے والا فرشتہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اس کے اجداد بھی، یعنی اس کا باپ بھی، اس کا دادا بھی، اور یہ بھی، اس کی ساری نسل سرفراز ہو گئی، بخشش پا گئی، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو گئی. موازینہ بھی فی الجنت فیقول، اور کہا جائے گا کہ اسے جنت کی طرف لے جایا جائے، یعنی ندا دینے والا کہے گا، ان کو حکم دے گا کہ اے فرشتوں اب اس کو جنت کی طرف لے جاؤ. جب فرشتے لے کر جا رہے ہوں گے وہ شخص کہے گا یا رسول ربی کفو، رکو ذرا فرشتوں، ذرا رکو. اسأل ھذا العبد الکریم علی اللہ فیقول، کہ مجھے اس کریم ہستی کے ساتھ کچھ سوال کرنے دو. یہ جو جن کا آگے تعارف بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے بی ابی انت و امی ما احسنا وجہک و احسنا خلقک فمن انت. وہ کہہ رہا ہے شخص فرشتوں سے کہ رکو ذرا مجھے ان سے سوال تو کرنے دو کہ جن پر میرے ماں باپ قربان، جن کا اتنا وجیح چہرہ، اتنا خوبصورت چہرہ ہے، جن کا خلق اتنا کریمانہ ہے، جو اتنے مہربان ہیں کہ میں جہنم جا رہا تھا مجھے وہاں سے پلٹا دیا اور مجھے جنت کا راہ دکھا دیا اور میرے لیے یہ سارے اسباب پیدا کر دیے اور میرے میزان میں کچھ رکھا. مجھے پوچھنے تو دو یہ ہیں کون اور یہ کیا کیا ہے. وہ جب سوال کرنے والا کہے گا، وہ کہے گا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے حسین چہرے والے حضور آپ کے لیے یعنی کہہ رہا ہے وَأَحْسَنَ خُلُقًا، اتنے حسین خلق والے آپ کون ہیں؟
تو پھر حضور فرمائیں گے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ فقد اکلتنی عشرتی و رحمتی، حضور فرمائیں گے کہ میں تمہارا نبی ہوں، حضور فرمائیں گے انا نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تمہارا نبی محمد ہوں۔ وہ شخص کہے گا کہ یہ جو فقط اکلتنی عشرتی و رحمتی عبرتی فیقول، وہ کہے گا کہ یہ جو میری لغزشوں کو کم کر دیا گیا اور میرے گناہوں کو مٹا دیا گیا، اس کا سبب کیا ہے؟ حضور فرمائیں گے ھذا صلاتک التی کنت یصلی علی وقد افیتک حینما تکون الینا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ یہ تمہارا وہ درود ہے جو تو مجھ پر دنیا میں پڑھا کرتا تھا، یہ اس کو میں نے تمہارے میزان میں رکھا جب تو دنیا میں جاگتی آنکھ کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، کسی نظم کے ساتھ، کسی تحریک کے ساتھ اور محبت والی تحریک کے ساتھ اور ایسوں کے ساتھ کو جو گنبد خضرا تک کا پتہ دیتے ہیں، جو یہاں سے اٹھا کر بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا دیتے ہیں، تم ان کے ساتھ بیٹھ کر اور ان کی نسبت کو تھام کر جب مجھ پر درود پڑا کرتا تھا تو دنیا میں مجھ پر درود پڑتا تھا، وہاں آسائشیں، راحتیں دنیا تمہارے لیے آسان کی۔ آج جب تو مشکل میں ہے، آج جب تو تکلیف میں ہے، آج جب تو مصیبت میں ہے، تو یہ تیرا درود اور میری ذات تیرے کام آ رہی ہے۔ یعنی دنیا میں تو مجھ پر درود پڑھ کے تو میرے ساتھ تعلق کو استوار کرتا تھا، میری محبت کا دم بھرتا تھا، میری نسبت کا ہوگر بنتا تھا، تو جس ذات سے جڑا تھا، سن وہ ذات اتنی کریم ہے کہ لجپال پری تنو توڑ دے نہیں۔ جن کے ساتھ لجپالیاں اور جن کے ساتھ محبت کا تعلق آپ نے استوار کیا، وہ لجپال پری تنو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں۔ یعنی حشر میں بھی جب کوئی کام نہ آئے گا، کوئی رشتہ، ناتا، واسطہ، ماں باپ، رشتہ دار، عزیز و اقارب، دنیا کا کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، وہاں صرف ذات مصطفیٰ کام آئے گی۔ حضور پر پڑا ہوا یہ درود و سلام کام آئے گا، آپ کی یہ وارفتگی اور عقیدت کام آئے گی جو حضور کی بارگاہ میں سرفرازی کا سبب بن جائے گی، جو گناہوں کی بخشش کا سبب بن جائے گی، اور نہ صرف ہمارے اجداد کی بخشش کا سبب بن جائے گی۔ تو کیوں نہ کہوں کہ آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جو اپنی مصروفیات سے، اپنے معاملات سے، اپنے روزمرہ کی دنیا سے نکل کر چند لمحے حضور کے لیے خاص کر دیتے ہیں، چند لمحے حضور کے لیے آ کر بیٹھتے ہیں، حضور کی محبت سے سرشار ہوتے ہیں، اور پھر وہ سارے مبارکباد کے مستحق ہیں جو اس میں دائمیں، درخ میں، قدمیں، سخنے، جس انداز میں اس میں حصہ لیتے ہیں اور اس میں آتے ہیں، بلاتے ہیں، بلانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے، اور اس درود پاک کے ساتھ اللہ پاک اس مشن کا حصہ بنا دے جس نے ہمیں اس درود و سلام کی اس ترغیب کے ساتھ اور اس ترہیب کے ساتھ اور اس محبت کے ساتھ اس حلقہ درود کو سجانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ شاہد ہے کہ یہ نسبت ہے کہ جس نسبت کے سبب ہم سب مل کر یہاں بیٹھ کے محبتیں حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں، اور پھر یہاں سے آپ اس چاشنی اور لذت اور اس حضور کے ساتھ محبت کے ساتھ جب اٹھ کے جاتے ہیں تو یہ آپ کے باطن کا، آپ کی روح کی طہارت کا سبب بن جاتا ہے، اور وہ طہارت تب تک رہتی ہے کہ جب تک آپ پھر درود نہیں پڑھ لیتے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ کے لیے درود و سلام ایک پروٹیکشن شیٹ بن جاتا ہے۔ تو معزز سامعین گرامی قدر، یہ سب کچھ اور یہ ساری محافل اور یہ سارا ماحول ایک نسبت کے سبب ہمیں ملا ہے۔ ہمیں اس نسبت کے ساتھ مضبوط ہونا ہے اور اس نسبت کو نبھانا ہے، اس نظم کے ساتھ آنا ہے، اور جو لوگ اس کو سجاتے ہیں، یہ ماحول بناتے ہیں، ان کے ساتھ لائل ہونا ہے، ان کے ساتھ کمیٹڈ ہونا ہے، ان کے دست و بازو بننا ہے، ان کے ساتھ ہم نے ان کی طاقت بننا ہے، تاکہ یہ نظم اتنا بڑھے کہ یہاں سے پھر اٹھ کر ہمارے گھروں میں یہ حلقہ درود چلا جائے، ہمارے گھروں تک اس کا فیض جائے، ہم اپنے گھر والوں کو لے کر بیٹھیں، اپنے رشتہ داروں کو لے کر بیٹھیں، ان کے ساتھ ہم درود و سلام پڑھیں اور اپنے گھروں کو بھی درود و سلام سے منور کریں۔ ابھی یہ سارا محلہ اس درود و سلام کی مجلس سے منور ہے،
اور اس کا فیض مل رہا ہے. اور اگر یہ سب کچھ یہاں سے فیض لے کے آپ اپنے گھروں میں جائیں اور وہاں جا کر اس کو کریں تو اور زیادہ اس کا فیض بڑھ جائے گا. گھروں میں برکات، حضور کی توجہات اور کرامات اور حضور کی عطائیں ہوں گی. اور پھر اس کو ہم نے چونکہ اب حلقہ درود کے ساتھ مجلس علم، جو مراکز علم کی صورت میں، یعنی شعور بھی ساتھ ساتھ ہمیں ملتا رہے. کچھ حصہ ہم جو ہے وہ اس کا بھی ساتھ باقاعدہ نصاب کی صورت میں اجرا کریں گے، تاکہ 1 گھنٹے کا جو ٹائم ڈوریشن ہے اسی گھنٹے میں، یعنی ہم 40-50 منٹ میں اس کو کر کے تو اس طرح سے 10 منٹ ہم جو ہے وہ علمی مجلس کے طور پر بھی ساتھ سجا کر تو یہ ساری برکات حاصل کریں. ہم اپنی نسل نو کی آبیاری کے لیے اور نسل نو کے شعور کی بیداری کے لیے بھی ساتھ ساتھ کام کریں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اسی ذوق کے ساتھ اور اس درود و سلام کو تحریک بنا کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور تحریک کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم آئے ہیں تو اگلے ہفتہ ہمارے ساتھ ایک اور آئے، کم از کم ایک اور آئے. اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں یہ مقبول ہوا ہے اور آپ کو یہ لمحے جو ہیں وہ لذت اور آپ کو حضور کی بارگاہ کے قریب کرنے کے سبب بنے ہیں، حضور کی کچہری اور حضور کی حضوری ملنے کا سبب بنے ہیں، تو پھر اس کی یہی ایک جھلک ہو سکتی ہے کہ اگلی بار آپ اکیلے نہیں، آپ کے ساتھ ایک ساتھی اور آئے. بچے ہیں تو ان کا ایک دوست اور آئے، بزرگ ہیں تو ان کا ایک پیارا ان کے تعلق والا، کیونکہ آپ حضور کے ساتھ جوڑنے کا سبب بن رہے ہیں، حضور کے ساتھ نسبت کا سبب بن رہے ہیں. تو اس کو آپ اتنی موٹیویشن کے ساتھ، اور آگے چونکہ ربیع الاول میں آ جائے گا نیکسٹ جو حلقہ درود ہوگا، اور ربیع الاول میں ایک ذوق اور 1500 سالہ حضور کا جشن میلاد ہو رہا ہے. عالمی میلاد کانفرنس جو مینار پاکستان پہ ہوتی ہے انشاءاللہ العزیز، اس سے پہلے جو 2 حلقہ درود ہمارے ہوں گے وہ عالی شان اور جاندار ہونے چاہیے. ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ انشاءاللہ اگلے ہفتہ 1 سے زائد لوگوں کو اپنے ساتھ لانے کا سبب بنیں گے انشاءاللہ العزیز. ہم سب کوشش کریں گے تو اگلی بار یہ سارا ہال بھی بھرا ہوگا اور باہر روڈ پہ بھی انشاءاللہ لوگ ہوں گے، اور انشاءاللہ العزیز حضور کے آمد کے جشن کو ہم باذوق منائیں گے اللہ کے فضل سے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.